السلام علیکم، میں ہوں گیتی آرانیس واشنگٹن ڈی سی سے، اور یہاں پر جو ہے 15 اپریل کی دوپہر ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ تو صدر ٹرمپ تو کل سے اشارے دے رہے تھے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شاید اسلام آباد میں ہو، شاید مگر پہلے سوئٹزرلینڈ کا بھی نام آ رہا تھا، کبھی کچھ، لیکن آج فائنلی وائٹ ہاؤس نے ایک پریس کانفرنس میں جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، انہوں نے رپورٹر کا ایک سوال تھا اس کے جواب میں کنفرم کیا کہ وہی ٹیم ہوگی اور وہی جگہ ہوگی، یعنی اسلام آباد، اور انہوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کا اور اس کی قیادت کا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے اس سب چیزوں کو، اس تمام ایونٹ کو، اس پروسیس کو ممکن بنانے کے لیے۔ اب دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران میں ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے ایک بہت ہی طوفانی دورے پہ۔ تو پاکستان نے تو اس بات کا حق ادا کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر مخلص طریقے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایک پائیدار امن کی طرف جو ہے مڈل ایسٹ چلے۔ دوسری طرف مختلف قسم کی اطلاعات ہیں، حالات ایک دن میں کچھ ہوتے ہیں، ایک دن میں کچھ۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں اب امریکی جو ہے آرمی کا بار بار یہ کہنا ہے کہ اب ہم کسی کا بھی جہاز نہیں گزرنے دے رہے، اب ہم ایران کے ویسلز کو بھی روک رہے ہیں۔ کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ دوسری طرف سے کوئی ایسی ہمیں بات سنائی نہیں دے رہی کہ وہاں بالکل خاموشی ہے، کچھ نہ کچھ جہاز وہاں سے نکل بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک اتنی بری سچویشن ہے کہ جہاں پر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ یہ سچویشن ایسی ہے ہی نہیں جسے بہت دیر تک دنیا افورڈ کر سکے۔ تو آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے۔ مین ٹاپک یہ ہے کہ کل صدر ٹرمپ نے غلطی سے آخر کار جیسے تیسے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو فون کر ہی دیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نیبرنگ کنٹری ہمارا، بجائے اس کے وہ خوش ہوں کہ کسی طرح پیس ٹاکس کے تھرو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو زیادہ پریشانی اس کی ہے کہ یہ مذاکرات ہو کہاں پہ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کیا ٹاک تھی اس کی تو کوئی خاص ڈیٹیلز نہیں آئی۔ نریندر مودی اور ان کے آفس کی طرف سے ایک بالکل چھوٹا سا ایک وہ جاری کیا گیا، ظاہر ہے ان کا میڈیا تو چلانگے لگا رہا تھا وہاں پاگل پن کی حد تک، لیکن یہ کہ جی جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی اس کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی ہے۔ اب یہ ایک بڑی ویگ سی بات ہے، اب یہ کون سا ٹائم ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ انہیں فون کرتے اور وہاں پہ یہ سب باتیں ہوتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا چاہے جتنی مرضی یہ ڈرامے بازی کر لے ان کا گودی میڈیا، انڈیا کی سچویشن اس وقت جو انرجی کے لحاظ سے ہے وہ بہت خراب ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ آج امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ویور انہوں نے ایک ایران کو اور رشیا کو آئل بیچنے کا دیا تھا وہ اب اس کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی، کیونکہ جب یہ بحرانی کیفیت بہت زیادہ ہو گئی تھی 28 فروری کے بعد، تو امریکہ نے یہ ویور جاری کیا تھا کہ کیونکہ اتنی سپلائی کا اتنا ڈسرپشن ہے تو اتنا کرائسس بڑھ جائے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے کہ آپ رشیا سے بھی آئل خرید لیں اور ایران سے بھی تیل لے لیں۔ اور تیل تو ایران نے کب سے ہی نہیں اس طریقے سے بیچا تھا، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک کسی حد تک بہتر خبر تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے پرانے تعلقات رشیا سے، انڈیا کے ٹریڈ تعلقات رشیا سے، انڈیا کے ڈیفنس کے بڑے بڑے معاہدے اور ان کی جو سہولت کاری انڈیا کے لیے رہی ہے وہ بہت پرانی، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو آئل کی امپورٹ ہے وہ 85 to 90% جو کروڈ آئل ہے وہ رشیا سے آتا ہے، اور یہ جو ویور تھا یہ وینسڈے کو ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ انڈیا کو اپنے جو ہیں وہ لالے پڑے ہوئے ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے۔ ایران سے انہوں نے ایک تیل کا ایک شپمنٹ آئی تھی، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، ان کی انرجی کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ملک بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ تمام جو جنگوسٹک قسم کا سٹانس ان کا مودی اور گودی میڈیا لیتا ہے اس کی ساری جو ہے ہوا یہاں پہ نکل گئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے لابنگ کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے تمام ملک ہیں لابی کرتے ہیں اپنے اپنے معاملات پہ واشنگٹن ڈی سی میں، کہ کسی طریقے سے صدر ٹرمپ کو راضی کیا جائے کہ وہ ان کو یہ ایک ایگزمپشن دے دیں، کیونکہ فلپینز بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس تمام سچویشن سے۔ ابھی تک اس قسم کی کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن
دی گئی ہے انڈیا کو. تو انڈیا اب اچھی خاصی ایک مصیبت میں پھنس سکتا ہے, باوجود اس کے کہ جو ان کی نعرے بازیاں تھیں وشو گرو کی کہ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ. دیکھیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے اچھے تعلقات, لیکن جو سیاسی صورتحال بن چکی ہے اس علاقے میں, وار لائک سچویشن ہے, اس میں آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے سب کرنے کے لیے. اب چلتی ہوئے پر تیل کا کام اس نے کر دیا ہے کہ پاکستان میں ہی اگلے مذاکرات ہوں گے. شاید اب ہم کسی نہ کسی ایسی طرف بڑھیں جس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں چلا جائے, کیونکہ دیکھیں وہ ایک ٹاکس تھی. اب آگے کیا کچھ نکات سامنے آتے ہیں, کسی قسم کے اگریمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے بہت مثبت چیز ہوگی, اور ہوگی تو انڈیا کے لیے بھی مثبت, لیکن ان کا رونا دھونا اور ایکٹنگ ایسی ہے جیسے انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اب جو کل کی ٹاک کے اوپر بھی جو بیان دیا گیا ہے اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا, پاکستان کا کوئی حوالہ نہیں دیا. نریندر مودی سے سانپ سونگ جاتا ہے اردو میں کہتے ہیں, وہ کہنا جو ہے وہ مناسب ہوگا کہ ان کی یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جس نے انڈیا کو اب پھنسایا ہوا ہے. دوسری طرف کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے جو بہرحال بہت زیادہ ایک شیئر ہولڈنگ رکھتی ہے, جو امریکن جو بانڈز ہیں جو کہ ظاہر ہے ڈالرز میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے تقریباً 20 بلین جو ہے وہ وڈرا کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے. تو وہ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ عام طور پہ اتنی بڑی رقم نکالتے نہیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے. تو ظاہر ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی اس مہینے, پچھلے مہینے کے بالکل آخر میں ہی صدر ٹرمپ نے بہت ہی غیر مناسب قسم کی زبان استعمال کی تھی MBS کے لیے, اور اس کے بعد حالات ویسے بھی بد سے بدتر ہو گئے ہیں. اور جہاں بہت ساری جو زمینی حقائق ہیں وہ مڈل ایسٹ کے لیے بدل رہے ہیں, وہاں میرا خیال ہے کہ MBS اور مجموعی طور پر جو سعودی عرب کی حکومت ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر امریکہ پر. تو اگر تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پیسہ نکالا جاتا ہے امریکن, تو یہ تو امریکہ کی اکانومی کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور صدر ٹرمپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ کہاں سوچتے ہیں کچھ کہنے سے پہلے. وہ قیامت کا ہی دن ہوگا جس دن وہ کچھ سوچ کے بولیں گے, اب تو یہی لگتا ہے. بہرحال یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ اکانومی, امریکہ کی اکانومی ایسی ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے, بہت ساری دنیا کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس سے. بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو سائڈ کے اوپر چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں جو مڈل ایسٹ کی بڑی سٹوری کے ساتھ چل رہی ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ آج یہ چیزیں ہوئی ہیں کل ختم ہو جائیں گی. اسپیشلی جو سعودی عرب والے کا جو وڈرول ہے یا ایک ڈسٹنس کریٹ کرنا ہے اپنا امریکہ کے ساتھ, اگر اس کی شروعات ہو چکی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے امریکہ کی انتظامیہ کے لیے. تو آج کا ویلاگ میں یہیں ختم کرتی ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.